بھی آپس کی بات ہے. جو میرا میرا کرتا ہے نا, میرا گھر میری زمینیں میرا مال, اس کو پتہ ہی نہیں ساری کائنات رینٹ پہ رہتی ہے, ملکیت تو آل محمد کی ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کیا معیار سماعت ہے. کراچی زندہ باد. سنبھالتے جاؤ, زندگی میں کام آئیں گی. بڑی اہم چیزیں ہیں انشاءاللہ. اسی کے لیے تو معصومین نے ہمیں یہاں ملا کے بٹھایا ہے. ذہن بیدار ہوں, تھوڑے یہ بند گرہیں کھلیں, مایوسی ختم ہو, خواہشات کے بے لگام گھوڑے لگام میں آئیں. بے لگام گھوڑے ہیں نا ہمارے, یہ بھی ہم راضی نہیں ہوتے. بائک ہے اس پہ راضی نہیں ہوتے, گاڑی ہے تو چھوٹی ہے اس پہ راضی نہیں ہوتے, بڑی مل گئی تو اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے, اس سے بڑی ہوتی. جہاز مل گیا, نہیں ایک جہاز کام ہی نہیں کرتا, کمپنی بنانی ہے. یہ کھوکھلے شکر ہے ہمارے, جبکہ یہ کریم گھرانہ ایسے خوبصورت شکر سکھاتا ہے, راضی رہنا سکھاتا ہے. اور جو ان کے احکامات کو مان کر راضی رہنا سیکھ گیا, شہزاد تحفہ دینے لگا ہوں, ان کے حضور ان کے احکامات کو پیر حسنین شاہ راضی رہنا سیکھ گیا, اس سے زبان معصوم میں شیعہ کہتے ہیں. یقین جانیے, مہربانی اسے زبان معصوم میں. مہربانی صحیح, شکریہ گاجی کوڑا لے. اسے زبان حجت میں شیعہ کہتی ہے, زبان معصوم میں شیعہ کہتی ہے. باقی تو محب پھرتے ہیں نا, موالی پھرتے ہیں, محب پھرتے ہیں, موالی پھرتے ہیں وہ بھی بہتر, لیکن شیعوں سے مقابلہ نہیں. جتنا محب کمال ہو شیعہ جتنا نہیں, جتنا موالی کمال ہو شیعہ جتنا نہیں. آپ کہو کہ سید پہلی دفعہ یہاں آئے ہو شانتی نگر, ہمیں تو پریشان کر کے جا رہے ہو. محب اور ہوتا ہے, شیعہ اور ہوتا ہے. قسم اس مقدس پرچم کی, معصوم نے فرمایا جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں, جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ سنبھالتے جاؤ. قیمتی تحفے میں آپ کو اس کریم گھرانے کے صدقے پیش کر رہا ہوں. بے لوث تحفے ہیں. آپ یقیناً جانتے ہیں کراچی کہ میرے پاس علی برائے فروخت نہیں ہے, یقیناً جانتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, آج ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ لفافے کے لیے کون آتا ہے اور مولا کے لیے کون آتا ہے. پتہ چل گیا نا. خیر سے غور فرمائیے گا, قیمتی موتی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں بے لوث موتی ہیں, سنبھالیے گا, زندگی میں کام آئے گا. جو شکر میں ان کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ گیا وہی زبان عصمت سے شیعہ ہے. اچھا ایک بات اور عرض کرتا جاؤں برادر عزیز وقار, دیکھیے گا میں بالکل منع نہیں کروں گا کہ بندے کوٹھیاں بنانا چھوڑ دیں, پلازے لینا چھوڑ دیں, بڑے بڑے وہ بنانا چھوڑ, دکانیں بنانا چھوڑ دیں, نوکریاں کرنا چھوڑ دیں. نہ نہ نہ, ہوں پر اپنے لیے نہیں. ایک کی جگہ 10 پلازے ہوں, 100 پلازے ہوں, پر میرے نہیں. میں تو معصومین کے آنے والے شہزادے کے ظہور کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہوں. جتنی بھی آمدن ہو میں اپنے امام کے ظہور کی راہ ہموار کروں. یہ ملکیت آل محمد کی ہے, میرے نہیں. شہزاد یقین کرو, یہ جو میرا میں ہے نا, یہ بندوں کو اتنا کھا جاتی ہے, روحانی سفر ہی نہیں ہوتا. اور ایک بات شہزاد بڑی قیمتی بتانے لگوں علم کے سائے میں, ذرا سنیے گا. کوئی ضروری کال ہے تو بسم اللہ, نہیں تو بات بڑی قیمتی ہے. اگر ہم نے یہ کہنا چھوڑ دیا میرا نہیں, یہ ان کی عطا ہے اور ان کا ہے, میرا نہیں. ان کی ملکیت بھی انہی کی, آمدن بھی انہی کی, میں تو درمیان سے ان کا صدقہ کھاؤں گا. اگر کہنا شروع کر دیا اور پھر یقین کر کے مان لیا, قسم شہزاد خدا کی کل کو ہم سے آڈٹ نہیں ہوگا. یقین کریں سالار میں دی, ورنہ آڈٹ بڑا سخت ہے. ہاں آڈٹ بڑا سخت ہے, دے کے پھر پوچھا بھی تو جائے گا نا بھئی انہی کا ہے, انہی کہتا ہے, انہی کا ہے. میں تو ایک خادم ہوں, میں تو انہی کے, جو بھی آئے گا وہ ان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے خرچ ہوگا. ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے کیوں؟
چونکہ میں خدا کی طرف سے آیا اس دور میں ہوں. اللہ کل شین قدیر چاہتا تو مجھے علی کے دور میں صفین میں بھی پیدا کر سکتا تھا. اللہ کل شین قدیر چاہتا مجھے 61 ہجری میں امام حسین بادشاہ کے دور میں بھی پیدا کر سکتا تھا. پر اللہ کل شین قدیر نے جس دور میں چاہا تو اس دور میں مجھے پیدا کر دیا. اس کا مطلب میرا علی بھی یہی ہے, میرا حسین بھی یہی ہے, میرا علی رضا بھی یہی ہے, میرا اس وقت سارے سرداروں کا مرقع یہی ہے. کیوں؟ اس کے سر پہ دستار ہے وراثت کی. نہیں, میں آسان کر کے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. وہ سامنے کسی کا گھر تھا, وہ بابا جی دنیا سے چلے گئے. ہمسایوں نے کہا جی یہ گھر ہمارا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کیسے کہتے ہو ہمارا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارا ہے, ہم ہمسائے ہیں نا, یہ گھر ہمارا ہے. انہوں نے کہا جی کوئی ثبوت دو. انہوں نے کہا ہمارے پاس بڑے ثبوت ہیں. انہوں نے کہا پھر عدالت آؤ. عدالت پہنچ گئے, جج کے سامنے گھر کا کیس لگ گیا. جج نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی گھر ہمارا ہے. جج نے کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس, کوئی ثبوت ہے؟ کہنے لگے ہم ہمسائے ہیں. انہوں نے کہا ہمسائے والے وراثت کے حقدار نہیں ہوتے. شاباش, ہمسائے مہربانی ہمسائے وراثت کے حقدار نہیں ہوتے. وراثت کا حقدار انہی کا کوئی خانوادہ ہے, جو ان کا بیٹا ہے وہی وراثت کا حقدار ہے. اس لیے تمہارا یہ جو کیس ہے یہ خارج, جو حقدار ہے وراثت اسی کو ورثہ جائے گا. محمد کی ساری وراثت کا حقدار مہدی ہے. شاباش شاباش, زندہ باد صحیح. امیر کائنات علی بادشاہ کی ساری وراثت کا حقدار امام زمانہ ہے. پاک حسن مجتبیٰ کی ساری وراثت کا حقدار امام زمانہ ہے. سردار کربلا کی وراثت کا حقدار امام زمانہ ہے. نبیوں کی وراثت کا حقدار. آپ یقین کرو سائیں, آپ کا یہ انداز سب کا مجھے بڑا پسند ہے. یقین کہ عاجزی بڑی ہے, بڑی خوبصورت, ایسی ہی ہونی چاہیے. عاجزی ہے, اس میں بندہ نیچا نہیں ہوتا. آج اسی طرح چلائے رکھو, بڑی پسند ہے. ایسے ہی ہاں صحیح کہ درود کا تحفہ علی محمد کی بارگاہ میں. یقین کرو جو سردار ہمیں ملا ہے نا, جس کے سر پہ سارے سرداروں کی وراثت کا امامہ ہے, وہ سردار بقیہ آل محمد ہے. اور اس سردار کی رعیت بھی کمال ہے. آپ کہو گے شاہی پہلی دفعہ ادھر شانتی نگر کراچی میں خطاب کرتے ہوئے بات کر کے جا رہے ہو, شاہی ہمیں تو پریشان کر کے جا رہے ہو. اگر وہ سردار کمال ہے تو وہ یقیناً کمال ہے, لیکن رعیت کیسے کمال ہے؟ بابا دیکھ کے ماننا اور ہے, غیبت میں ماننا. شاباش شاباش شاباش. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بڑا پیارا درود پڑھا ماشاءاللہ آپ سب نے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ساتھ یہ بھی پڑھا کرو, اس دور کی ضرورت ہے. عجل فرج آل محمد. فرمایا جو اس طرح درود پڑھے گا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک زمانے کے امام کو دیکھ نہ لے. پڑھو سارے درود. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھولے گا تو نہیں؟ اجل فرج آل محمد صحیح نہیں بھولنا. ہاں اجل فرج آل محمد کہتے صحیح بولا ہے. ماشاءاللہ. ان کے پاس لڑکانہ گئے تھے, گاجی کوٹ سے ہیں. ہاں لڑکانہ ان کے پاس ہی پڑھے. صحیح ایک دفعہ ہر جگہ اذان دینے جاتا ہوں. آگے سمجھ آئے تو ساتھ سفر کریں, کیونکہ میری اکیلے کی ڈیوٹی تو نہیں نا, شاروں کی ڈیوٹی ہے. بات اگر حق پتہ چلے, غدیر میں بھی حکم یہی ہے, بے پتہ کو پتہ دو. یہی غدیر کا پیغام ہے, فرمان رسالت پناہ ہے, بے پتہ کو پتہ دو. لو جی بات کہیں رہنا چاہے, بڑی قیمتی بات عرض کر رہا تھا. حسرت, کاش مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹایا جاتا. یاد ہے نا, یہ خالق کا احسان ہے, اس نے مقدس زبان کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچوا دیا. تم اپنے آپ کو کوشش کرو ان کاش والوں میں نہ آنے دو. اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آؤ کہ کل کو تمہیں قبر میں جا کے محشر کے دن کاش نہ کہنا پڑے.
اللہ کا مقدس کلام تو نے محمد کی زبان سے ہم تک بہت بڑا پیغام پہنچا دیا، اس کاش سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ جو وہ کاش ہے، کاش مجھے دوبارہ بھیجا جاتا، اس کاش سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ کا کوشش کر، جو آل محمد کے در کے سچے ہیں ان کو دیکھ، ان کا کیا معیار تھا۔ میں نے کہا جی سچے کون ہیں؟ کہا جن سے یہ پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی مثلاً کہا جناب سلمان، جناب فضا پاک، جناب میثم تمار، جناب ابو ذر، جناب کمبر، جناب مقداد، جناب حر، جناب حبیب، جناب جون، جناب ابو بشیر، جناب احمد بن اسحاق قمی۔ اتفاق کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، نہیں صرف سر ہلا دو، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ اب جو میں تحفہ دینے لگا بڑا کمال ہے۔ کبھی بھی زندگی میں شہزاد، کوئی بات نہیں شہزاد، اب آپ چھوڑ دیں، یہ میرے بچے، کوئی بات نہیں، یہ بھی بیٹھ کے کانوں سے کچھ نہ کچھ سن رہے، میں نہیں پریشان ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو ممبر پہ محراب میں کھڑے ہو کے دعا منگوائے، خدایا ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دینا، سوچ کے آمین کہنا، ہماری اوقات نہیں محمد اور ان کی آل کے نقش قدم پہ چلیں۔ ہاں کوئی یہ کہے خدایا اس در کے عاشقوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دینا، پھر شاید بات بنے گی۔ ہماری اوقات نہیں ہم علی کے نقش قدم پہ چلیں، ہے ہماری جرت؟ ہمارا معیار کتنا بلند ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا اتنا بلند کہ تیر لگے اور دوران نماز کھینچ بھی لیا جائے اور پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے یہ جو دعا مانگے نا، خدایا آل محمد کے عاشقوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دینا، ضرور آمین کہا کرو۔ میں نے کہا نا جناب سلمان، جو نام لی ہے نا میں، آؤ جناب سلمان سے، جناب بوذر سے، جناب کمبر سے، سارے عاشقوں سے پوچھتے ہیں، اے اس در کے با کمال ناصرو، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس لیے کہ ہم کاش سے بچنا چاہتے ہیں، جو کاش بعد میں کہنی ہے بچنا چاہتے ہیں، ذرا بتاؤ کیا کریں؟ بابا ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ بابا آپ نے نہ سنا نا تو میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، بابا کسی بچے کی ڈیوٹی لگائیں نیچے، آپ ادھر ہی کھڑے ہوں۔ بڑی قیمتی باتیں ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا کاش سے بچنا چاہتے ہیں۔ یار معین بچے، آپ نیچے آواز آئے گی، ان کے مہمان آپ ریسیو کر کے بیٹا اوپر بھیجو تاکہ یہ ادھر بیٹھے رہیں، اور جب یہ اٹھیں گے میں بھی چھوڑ دوں گا۔ باتیں بڑی قیمتی ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اے اس در کے عاشقوں، ہم کاش سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی گر نسخہ دو۔ کہنے لگا پہلا گر یہ ہے، شیطان متر دیکھنا، پہلا گر یہ ہے اس گھر سے محبت کرنا بے لوث بن کے۔ میں نے کہا جی بے لوث کی تعریف کیا ہے؟ کہنے لگا جو محبت کر کے کہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ جو مل گئے۔ میں نے کتنے آسان انداز میں آپ کی خدمت میں بات کہی، یہ ہے نا جی، شکر گزار ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، چاہے وہ کہتے رہیں کیا چاہیے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہے میں لالچ کی بنیاد پہ محبت نہیں کر رہا، آپ ہیں ہی لائق محبت، آپ کی محبت کا حکم خالق نے دیا۔ اور ویسے بھی کان میں قیمتی بات بتانے لگا ہوں، ہمیں اس گھر سے محبت کا حکم نہیں، مودت کا حکم ہے۔ قسم سے سلطان کی جن کے زیر سایہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مودت میں ہاتھ پھیلانا نہیں ہوتا، میں نے جھاڑو دی امام بارگاہ میں تو مجھے بھی کچھ دو، میں نے امام بارگاہ بنوایا تو مجھے بھی کچھ دو، اور کچھ نہ دو جنت تو دے دو نا۔ یہ لالچ مودت میں نہیں جچتی۔ مودت میں یہ ہے آپ کی مہربانی، آپ نے مجھ جیسے کو جھاڑو کے قابل آپ نے مجھ جیسے کو امام بارگاہ بنوانے کے قابل بنایا، یہ ہے مودت۔
یاد رکھنا جو صاحبہ، یہ درس ہے ان عاشقوں کا، یہ پیغام ہے ان شیعوں کا. حضور جاگ رہے ہیں نا؟ حضور سر اٹھائیے گا، سر اٹھائیں. بعد میں آپ نے کہا نا سائیں سٹھو پڑ گیا، ابھی آپ نیچے منہ کر کے بیٹھے ہیں. صرف توجہ کریں، یہ قیمتی بچے باتیں ہیں، کبھی کبھی موقع ملتے ہیں، غور فرمائیے. اشارہ کر دینا یار سید کافی ہے، میں چھوڑ دوں گا. نہیں، آؤ اس در کے عاشقوں سے پہلے جناب سلمان سے، بلکہ جتنوں سے بھی پوچھیں گے ایک بات سب میں مشترک ہے، وہ ہے خلوص. خلوص 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 میں سوال نہیں، شکریہ ہے. سوال نہیں، کیا دو گے؟ یہ تھوڑا کرم ہے، آپ ہیں نا. خدا کی قسم جنت کی لالچ سے بھی باہر نکلو. لالچ تو لالچ ہے اور بری بلا ہے. جنت کی لالچ نہیں، بندے پہنچے نہیں. چھٹے لال ولایت سچوں کا امام جعفر صادق علیہ السلام. سرکار واجل فرج آل محمد، شاباش شاباش. سرکار تشریف فرما ہے بندن عرش کی فرزند رسول. اتنا بتائیے گا یار، بات سنتے جانا، اتنا بتائیے گا میں جنت جاؤں گا؟ آپ نے کہہ دیا تو ہو جائے گا، میں جنت جاؤں گا. مسکرا کے فرماتے بندہ خدا سے دعا مانگ، جس جنت میں تو بیٹھے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے. یار یہ بندے پریشان ہو جاتے ہیں نا. خواہ یہی ہوتی ہے بھئی جائیں گے آگے جنت کھڑی ہے انتظار میں. مجھے معصوم کی عزت کی قسم میں اٹھاتا کم ہوں. حسنین شاہ بندہ آئے تو صحیح اس معیار پہ، کم از کم خوشبو سلمان تو بندے کی طرف آ جائے نا. پھر خوشبو سلمان آ جائے تو سلمان کے لیے علی نے پہلے کہہ دیا میرا سلمان جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت میرے سلمان کے پیچھے. غور فرمایا. مگر یہ سفر خلوص والا ہے. خلوص والا یہ شکریہ، بس شکریہ. مسئلے ہیں مومن کے لیے دنیا میں تکلیفیں تو ہیں، تکلیفیں ختم کرانا چاہتے ہیں. مولا ایک ختم ہوگی کچھ عرصے میں دوسری آ جائے گی. قیمتی تحفہ دینے لگا ہوں، ایک ختم ہوگی دوسری آ جائے گی، دوسری ختم ہوگی تیسری آ جائے گی. مومن نے رہنا ہی تکلیف میں ہے. اچھا نہیں میں پہنچا نہیں سکا. بات بڑی قیمتی. شہزاد یا علی نے کتنی دفعہ دنیا کو طلاق دی؟ 3 دفعہ دنیا کو طلاق دی. اچھا بیٹا باپ کی طلاقن سے دل نہیں لگاتا. نہیں. اچھی اولاد باپ کی طلاقن سے شہزاد دل نہیں لگاتی. جو ہے ہی علی کی طلاقن، اس سے خیر کی توقع کہاں ہے؟ صحیح. یہ ذرا اٹھے اندر جو بیٹھے ہیں نا ان کو باہر بلوائیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی کچھ لے کے جائے. ہاں بابا ایتھے اچھو بابا، ایتھے ہاں ادھر آ گیا. چلی گئی. کوئی بات نہیں، ہمارے بچے ہیں، مستقبل ہے ہمارا. آجو بابا آجو. بابا بڑی مہربانی، ان کو آپ نے بلایا، میں بڑا شکر گزار ہوں. اندر بابا پنکھا لائٹ بند کر دیں، کسی کو نہیں بٹھانا. ادھر آئیں، بچے ہیں نا کچھ سن کے جائے نا. اگر ابھی سے شاکر نہیں بنیں گے پھر کیسے کام چلے گا؟ پہلے ہی لالچی بہت ہے. ایسا ہی ہے نا. ان کو کم از کم نسلوں کو تو شاکر. بیٹا آپ کا بہت شکریہ، آپ آگے ہو. تھوڑا سا آگے آ جاؤ میرے بچے، تھوڑا آگے. بہت شکریہ. درود کا تحفہ آل محمد کی بات. صحیح شکریہ، مہربانی. ماتمی ہیں ماشاءاللہ، بچے ہیں. تو اچھا جی، میں آپ کی خدمت پہ گزارش کر رہا تھا، بات چل رہی تھی خلوص پہ. کاش سے بچنا ہے نا، وہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جاتا. ابھی تو وقت ہے نا. آؤ سب سے پہلا سبق یہ یاد کریں، ہم نے خلوص کی وادی پہ سفر کرنا ہے. خلوص یہ ہے لٹاتا جا لوٹ نہ. آل محمد کے معاملے میں بات کی میں نے، تو عام مہربانی، میں نے عام زندگی کے روزمرہ معمولات سے ایک بات پکڑی ہے، لٹاتا جا لوٹ نہ.
لگاتا جا، کھینچنا، شکر کرتا رہے۔ میں نے کہا اتنے سارے مجمع میں کراچی شہر میں مومن بعد میں کہیں گے شریعت باتیں تو ٹھیک کر گیا، صرف شکر ہی کرنا ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کا کلام کہتا ہے تو شکر کر، میں تجھے اور دوں گا۔ بعد میں بندے یہ نہ کہیں سید کہے گا مہربانی تو شکر کر، بہت شکریہ، تو شکر کر میں تمہیں اور دوں گا۔ لاکھ ہے شکر کروں 10 لاکھ دے گا، 10 لاکھ ہے کروڑ دے گا؟ کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو تیری سوچ ہے، تو شکر کر میں علی اور دوں گا۔ علی علی مہربانی، بات سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کا شکریہ، آپ کے پہنچ جانے کا شکریہ۔ شکر کر، راضی رہنا سیکھ، شکوے نہ کر، کسی کی کوئی چیز دیکھا کر دعا دیا کر، اللہ انہیں اور دے، خدا انہیں اور دے۔ کوئی اگر کندھا ہلا کے کہنا وہ یہ اس نے حرام سے کمایا ہے، آپ نے کہنا ہے میں نے چپ رہنا ہے، میری زبان درود پڑھتی ہے، برود نہیں بولتی ہے۔ شاباش، مہربانی سائیں، زندہ باد سائیں، زندہ باد۔ میں نے نہیں غیبت کرنی، کسی نے حرام سے کمایا ہے، مجھے کیا لگے، وہ خود جواب دے گا۔ ویسے بھی آ رہا ہے بہت جلد، جس نے کسی کا حق کھایا ہوگا جبڑے چیر کے نکالے گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے زمانے کے امام کا ایک لقب ہے فلاق الحام، کھوپڑیاں چیرنے والا۔ میں کیوں بیٹھ کے خام کا کسی کی غیبت کروں، کسی کا غیلہ کروں، میری تو زبان درود والی ہے، میں تو علی علی کرتا ہوں، میں تو درود پڑھتا ہوں۔ ایسے ہے نا بیٹا، یہ بڑے ضروری چیز ہے میرے بچے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، خلوص پہ سفر کرنا، کسی کا غیلہ نہیں کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی۔ کوئی تمہیں کہے نا وہ دیکھ ان کے پاس کیا ہے، دعا دیا کرو اللہ انہیں اور دے، اللہ انہیں اور دے، اللہ انہیں اور دے۔ شیعوں کا ظرف خالق نے بڑا رکھا ہے۔ ویسے بھی آپ کی خوبصورت سماج کی قسم شیعہ جلتا نہیں، پوچھو کیوں؟ اس لیے نہیں جلتا، بڑے کہتے ہیں دنیا میں وہی جلتا ہے جس نے آگے بھی جلنا ہوگا۔ بے شاباش، بے شاباش، بے مہربانی، دنیا میں وہی مہربانی، دنیا میں وہی مہربانی، دنیا میں وہی جلتا ہے جس نے آگے، ہم نے کون سا جلنا ہے، خدا اور دے۔ یہ خلوص کی وادی کا سفر ہے، یہ خلوص کی وادی میں شکر ہی شکر ہے۔ میں راضی، رات کو چٹنی کھائی میں راضی، دال کھائی روز میں راضی، گوشت نہیں بھی ملا میں راضی، روکھی روٹی پانی کے ساتھ ملی میں راضی، کیونکہ میں دنیا میں تو کسی کے انتظار کے لیے زندہ ہوں۔ شاہ جی ایک تو قدرتی بات ہے میرے پر گھڑی نہیں ہے، یہ دیکھیے گا پتہ نہ چلے ٹائم بہت آگے نہ دیکھیں، 6:45 ہو گئے، کتنی دیر پڑھنا چاہیے؟ متفق کا فیصلہ، متفق پڑھتا رہوں، بسم اللہ کروڑ بسم اللہ۔ میں حاضر ہوں پر یہ چیزیں بڑی کمال ہیں، میں بار بار اشارے دے رہا ہوں، ہمارا یہاں مل بیٹھنے کا کوئی مقصد ہے، اگر مقصد حاصل نہ ہوا پھر رسموں تک رہ جائیں گے، ان کی مجلس، ان کی مجلس، ان کی مجلس، ان کے ہاں مجلس، ان کے ہاں مجلس، پھر پورا سال گزر جائے گا، پھر وہی محرم آئے گا، پھر ان کی مجلس، پھر ان کا عشرہ، پھر وہی کا وہی، وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے۔ یقین کرو شہزاد اپنے گھر کا نلکا کھولو، ایک نیچے پتھر رکھو، گاجی کھوڑا لے ذرا دیکھنا، ایک نیچے پتھر رکھو، ٹپ ٹپ کر کے پانی گرے گا، سوراخ ہو جائے گا۔ اگر ٹپ ٹپ کر کے پانی گرنے سے پتھر میں سوراخ ہوتا ہے تو روز کربلا سننے سے اور کیوں نہیں بنتے؟ یہی تو درد ہے، خدا کی قسم، یہی تو درد ہے، یہی تو درد ہے نا، یہی تو درد ہے، یہی حق ہے۔ بھائی بہت شکریہ، پہنچ جانے کو سلام۔ ایسے ہے بابا صحیح، ایسے ہونا چاہیے نا، تبدیلی آنی چاہیے نا، ورنہ تو رسم تک محدود رہ جائے گا۔ میں وہی کہا اس کی مجلس ہے جی، ضرورت ہے نا صحیح، ہاں صحیح کہہ رہے گا، ان کی ضرورت ہے بابا، یقین کیجئے تبدیلی آنی چاہیے، مزاجوں میں فرق ہے، لیکن یاد رکھنا اور بننا ہے تو شاکر بننا، لالچی نہیں۔ ہاں بھی کچھ چاہیے نہیں، میں آپ کی تقسیم پہ راضی ہوں، محنت میں کروں گا، عطا کرنا آپ کا کام ہے،
اور جو کچھ محنت کروں گا وہ آپ کے لیے، کماؤں گا آپ کے لیے، بچوں کی پرورش کروں گا آپ کے لیے، گھر بناؤں گا آپ کے انتظار کے لیے، میں تو مولا سارا کچھ آپ کے لیے کروں گا۔ یہ کیا کہہ رہے کروں گا اٹھوں گا؟ مولا دیکھیں نا، ہم سب تو مستقبل کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ میں نے اس بچے سے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا سید میں پڑھ رہا ہوں۔ بیٹا کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں سید میں پڑھوں گا تو کچھ بنوں گا، انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا۔ یہ جو گاہ ہے یہ مستقبل۔ میں نے ان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے سید میں کاروبار کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے سید کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا، گھر چلاؤں گا، بچے پڑھاؤں گا، پیسے اکٹھے کر کے کربلا جاؤں گا۔ ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو ماتمی؟ مجھے کہنے لگے سید میں نوکری کرتا ہوں۔ بابا کیوں کرتے ہو؟ کہا سید نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا۔ میں نے کہا بچے تمہارے دادا کیا کرتے؟ کہنے لگا شاید وہ بھی نوکری کرتے تھے۔ بڑی گہری بات کرنے لگا ہوں، وہ بھی نوکری کرتے تھے۔ میں نے کہا بچے کافی نہیں؟ کہنے لگے شاید وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے۔ کروں گا تو تنخواہ لوں گا تو گھر چلاؤں گا۔ بڑی بات ہے، ہر چیز میں مستقبل۔ اٹھوں گا، جاؤں گا، کھاؤں گا۔ ابھی بانیان سب کو نیاز، نظر اللہ نیاز حسین نیاز کھلائیں گے۔ آپ کو کہیں گے اور کھاؤ، آپ کہیں گے نہیں نہیں بابا بس اب صبح کھاؤں گا۔ مستقبل ہے نا، رات کو کیوں سو رہے ہو؟ صبح اٹھوں گا، کل وہاں جاؤں گا۔ ہر چیز میں مستقبل۔ قسم سلطان کی، اس ذکر کی قسم، ہمیں بلایا ہے اس لیے جاتا ہے تاکہ سنیں حر کیسا تھا، حبیب کیسا تھا، فضا کیسی تھی، ابو بشیر کیسا تھا۔ اٹھنے سے پہلے عہد کرے وہ تھا میں بنوں گا۔ خلوص کی وادی میں سفر۔ ایک ہی سبق دے کے جا رہا ہوں حضور، ویسے تو بہت سارے سبق ہیں، ایک ایک سبق دوں گا تو کم از کم 5 چاہیے ایک ایک بات پہ بات سب تک پہنچانے کے لیے۔ ایک سبق ہی سنبھال لو بڑا ہے۔ خلوص کی وادی ہے مشکل۔ میں تھوڑا سا دنیاوی حوالے سے سمجھاتا ہوں۔ شہزاد خالق نے آپ کو ایک ناصر عطا کیا، اس کو نیند آ رہی ہے، اس کو ذرا سلا دیجئے، بیچارہ معصوم ہے، اس کا قصور نہیں سلا۔ یقین جانیے یہ وہ ہیں جو امام کو بھی دیکھتے ہیں۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا بچہ چھوٹا بیٹھے بیٹھے روتا ہے، بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے، یہ راز کیا ہے؟ فرمایا اپنے امام کو دیکھتا ہے، جب وہ مسکرا رہے ہوں تو ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے اس بچے سے پوچھا نماز تو نہیں پڑھتا، روزہ تو نہیں رکھتا، کوئی کام ایسے شریعت کے تو نہیں کرتا، امام تجھے کیوں ملتے ہیں؟ کہنے لگے اصل میں نہ میں برا ہوں نہ میں بے حیا ہوں۔ مہربانی، یہ بات ہے نا سائیں، بہت شکریہ، یہ حقیقت ہے، نہ میں برا ہوں نہ میں بے حیا ہوں۔ ماشاءاللہ، مطلب اس کی بات سے مراد یہ اس جتنے بھی ہیں یہ بڑے باکمال، ان کو مائیں کہتی ہیں ہاتھ اٹھا تیری دعا قبول ہوگی۔ ہماری قبول ہی نہیں ہونی، اس کی قبول۔ کاظمی صاحب بڑی قیمتی بات بچے بتا کے جانو کیوں قبول ہوتی ہے۔ ان کے اندر کمالات یہی ہیں، نہ کسی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں، نہ کسی کا حق کھاتے ہیں، نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، نہ کسی کا گلہ کرتے ہیں، نہ کسی کی ماں بہن کو آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ میں لندن بیٹھا ہوں اہل بیت ٹی وی پہ، میرے سے کسی نے پوچھا سید وہ مولا علی کا فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ میں نے کہا جی بے شک کیسے؟ کہنے لگے سید آج کے دور میں مومن کون ہے؟ میں نے کہا جس کا موبائل پاک۔ بہت شکریہ۔ صاف ستھرا رکھا کرو موبائل، اتنا صاف رکھا کرو پاسورڈ بھی نہیں لگانا، کوئی دیکھنا چاہے دیکھ لے۔ یہ بڑا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے یہ موبائل، آپ سوچتے ہو یہ دکھاتا ہے، اور اس کے کم از کم 3 کیمرے پیچھے، ایک آگے، 4 کیمرے، حسنین کاظمی 4 کیمرے اتنے مضبوط ہیں، ہماری ہر حرکت وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، 3-4 کیمرے لگے ہیں، ہماری ہر بات نوٹ کر رہے ہیں نا، جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے، صاف ستھرے رکھو، اپنا بہترین نظام رکھو کہ سرکار تمہیں دیکھ رہے ہیں، صفائی ہونی چاہیے۔ ویسے بھی آل محمد کی کریمی ہے۔ آج میں پہلی دفعہ حضور پتہ نہیں یہ شہزاد اور آپ لوگوں کی کیا محبت ہے، ایک قیمتی صحیح تحفہ دینے لگا۔ تحفے سے پہلے یوں کر رہا ہوں، تحفہ بڑا قیمتی ہے، قسم سلطان کی، ہمارے ہاتھوں کو غازی کا علم پکڑا کے
ہمارے ہاتھوں کی صفائی کی جاتی ہے. یقین جانو صفائی کی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ادھر سے علم بھی پکڑے اور ادھر سے کوتاہیاں بھی کرے پھر صفائی ہو جائے گی. نا 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 نا، اور بن، مرد بن، عہد کر، پورا اتر. یہ ہاتھ اگر مس ہوئے بس یہ ہاتھ اب انشاءاللہ امام کے قدموں پہ مس ہوں گے، ادھر ادھر نہیں جائیں گے. میرے سے ایک بندے نے پوچھا شاہ جی یہ جو عہد کرنا ہوتا ہے یہ کون کرتے ہیں؟ میں نے کہا مرد. کہنے لگے شاہ جی عورتیں عہد نہیں کرتی. دیکھنا میرے تو بچوں کو کچھ نہیں کہنا، نہ 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 بابا بابا ان کو کچھ نہیں کہنا ہے، بیٹیاں کوئی آپ میری طرف دیکھو بابا، آپ میری طرف دیکھو. میں بالکل میں نے کہا مرد عہد کرتے ہیں. کہنے لگے کیا؟ میری طرف دیکھنا حضور. بس خلوص کا ایک سبق پڑھانا ہے اور یہ علی بدر اتنا ہی پڑھوں گا، لیکن یہ بات ضرور اس کو. کہنے لگے عہد کون کرتے ہیں؟ میں نے کہا مرد. کہنے لگے شاہ جی پھر عہد عورتیں نہیں کرتی؟ میں نے کہا اب میرے سے پوچھتا ہے تو میری ڈکشنری میں تو تعریف اور ہے. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا جو عہد کرے عورت ہو کے اور اس پہ پکی رہے وہ مرد ہے، جو عہد کرے مرد ہو کر اور توڑ دے وہ عورت ہے. ایسے ہی ہے نا بابا. اب میں خلوص کا ایک چھوٹا سا سبق آپ کو پڑھاتا ہوں تاکہ آل محمد کی کریمی سمجھ آ جائے، اور 2 جملے مصائب اور یا علی مدد. بڑے قیمتی جملے ہیں، زندگی میں بار بار کہہ رہا ہوں کام آئیں گے. خدا اس کاش سے بچائے کہ ہم کہیں ہمیں پھر موقع ملے. اب موقع ہے نا صحیح موقع، ابھی تو موقع ہے نا. انشاءاللہ اس موقع کو ہم نے غنیمت جاننا ہے، اس موقع کو ہی سنبھال کے ہم نے سفر کرنا ہے. لو جی خلوص کا جتنے باپ بیٹھے ہو جناب، جتنے باپ بیٹھے ہو، تمہیں کہا گیا بچوں کے لیے فروٹ لے کے آؤ. میں خلوص سمجھا رہا ہوں، فروٹ لے کے آؤ. آپ ریڈی والے کے پاس گئے، اس بیچارے نے کام ویسے ہی کیا ہوتا ہے، تھوڑے دکھانے کے لیے اور ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. اور نظام معاشرہ جو ایسا بن گیا. دیکھ مثلا آم ہے، آم رکھے ہوئے تھے، اس نے سامنے بڑے زبردست، نیچے نرم بھی تھے. جب تلوانے لگے تو اس نے پہلے نرم ڈالے پھر دوسرے ڈالے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے چیکنگ شروع کر دی. نرم نے کہا یار یہ کیا کیا ہے؟ یار میں نے بیچنے ہیں یار، میں لے کے آیا ہوں، لینے ہیں تمہاری مرضی نہیں. یار کچھ بہتر دے دو یار. اچھا اس نے آم تول دیے، اس نے شاپر میں ڈالا جس سے آم نظر آ رہے تھے. آپ نے کہا بابا نہیں نیلا شاپر دے، کالا دے. بابا کیوں؟ کہا نظر لگے گی، بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں. چھپا کے جانا پڑتا ہے کسی کی نظر نہ لگے. آگے گوشت کی دکان تھی، گوشت والے سے گوشت لیا. بابا کالا شاپر دینا، نظر نہ آئے. کیوں بابا؟ نظر نہ لگے میرے بچوں کو. میں پہنچ گیا، میں جناب آپ کی مثال دینے لگا ہوں. آپ نے گوشت لیا کالے شاپر میں، فروٹ لیے کالے شاپر میں، لڑ کے لے کے آئے. آپ سے میں نے پوچھا جس اولاد کے لیے اتنا کر رہے ہو، بڑے ہو کے آپ کے ساتھ رویہ اچھا رکھے گی؟ کہنے لگے نہیں سید، پتہ نہیں وقت آنے والا کیا کرتا ہے، بڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. میں نے کہا یہی معاملہ ہے اس کریم گھرانے کے ساتھ. یہاں اولاد کا پتہ نہیں کرتی کیا ہے. خلوص کہہ رہے کرتا جا، چپ کر کے کرتا جا. اچھی چیزیں ڈھونڈ کے کھلا، بہترین کھانا کھلا، بہتر دیکھنا بہترین گوشت کھلا. یہ نہ پوچھنا کرتے کیا ہیں، بس کرتے جاؤ. آل محمد کے معاملے میں کیوں دوگلا پن ہے؟ یہاں کچھ کر کے کہتے ہیں دو گے کیا؟ دوگلا پن ہے نا. اپنی اولاد کے لیے کہتے ہیں کوئی بات نہیں خیر سے رہیں، بس کھائیں پئیں، انہی کے لیے تو کماتے ہیں. یہاں اولاد کے لیے انہی کے لیے تو کماتے ہیں، پھر زندگی کے لیے جیتے ہو. آج ضرورت پڑتے بڑی جگہ ہے، تھوڑا سا آگے بابا، تھوڑا وہی والی بات ہے آپ کی. امام زمانہ علیہ السلام بابا کے بلندتر صلوات. کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جاتا، یاد ہے نا. لیکن کربلا کے معاملے میں معاملہ کچھ اور ہے.
یا لیتنی معکم. ادھر دیکھو شہزاد بھی آتے جاتے رہے. اب میں چھوڑا ہوں اتنے کافی سمجھتا. کربلا کے معاملے میں ہمیں یہ کہلوایا جاتا ہے کہ پڑھو یا لیتنی کنت معکم فافعل فوزا عظیما. کاش میں کربلا میں ہوتا, میں بھی اپنے آپ کو قربان کرتا, فوز عظیم کو پاتا. اتنی رغبت کا ثواب ہے, بندوں نے ثواب سمجھ سے پڑھا, غور کر کے نہیں پڑھا. نہیں تو یہ جو لالچ ہے یہ بڑا کھاتی, یہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. عاشق بن بھکاری نہ بن. عاشق بن منگتا نہ بن, ثواب کی لالچ میں نہ پڑھ, شکر پڑھ. انہوں نے تجھ جیسے کی زبان پہ مقدس کلام جاری فرمایا. چھوٹی مہربانی ہے, چھوٹی ہدایت ہے, یہ بہت بڑی ہدایت ہے. عاشق بن, یہ نہیں کہ مجھے کچھ ملے گا. بابا یہ فرمان ہے, میں سمجھ کے پڑھوں. کاش میں کربلا میں ہوتا. یہ ایک ایسی حسرت ہے جس پہ علماء کا اتفاق ہے. مومنوں کو چاہیے وہ محسوس کرے کہ وہ کربلا میں ہیں. ہوتا کیا ہے, اور یہیں قربانی دینی ہے اور فوز عظیم کو پانا ہے. آؤ قربانی کیا کہتے ہیں, بس مختصر 3 سے 4 قربانیاں سن لو 2 منٹ میں, اور 1.5 منٹ میں مسائل پر. یا علی مدد. قربانی بابا کیا کہتے ہیں؟ پہلی قربانی جو میں اشاروں میں بتا گیا, بابا میں تو دیکھنا, پہلی قربانی جو میں اشاروں میں بتا گیا, ہاتھ بچانے ہیں, حرام پہ نہ جائے, بڑا ضروری ہے. بابا یہ ہاتھ نسبت پا جاتے ہیں علم سے.